بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تحریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ لکھی ہے حضرت وسیم غنی صاحب فاضلی قادری نور والو نے۔ ان کا جو کچھ عطا ہوا ہے ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود کامل ولی۔ حدیث پاک اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو خود کھانا پسند کرتے ہو اپنے بھائی کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہننا پسند کرتے ہو اپنے بھائی کو بھی وہی پہننے کو دو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام بزرگان دین مخلوق خدا کی تواضع کے لیے عالی شان اہتمام فرماتے ہیں اور اپنے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ بزرگان دین مخلوق اللہ کی تواضع کرنے کے لیے بنائے گئے دولت قدوں کو لنگر خانے نہیں کہتے ہیں، اور آنے والے شخص کو بھوکا، مجبور، مفلس یا ضرورت مند نہیں پکارتے۔ ان کے ہاں ہر آنے والے شخص کو وہ دوست یا مہمان کے درجے اور مقام کا شرف عطا کرتے ہیں۔ چونکہ جسمانی غذا ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے فرماتے ہیں کہ رب مخالفہ نوی پالدا ہے تے مطابقہ نوی پالدا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کے دولت قدوں میں یہ حکم رائج ہے کہ آنے والے مہمان کی تواضع کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، نشست فراہم کی جائے، پینے کے لیے پانی دیا جائے اور تواضع کے لیے کھانا پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اجازت ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اور اگر مہمان طالب دنیا ہے تو اسے انعام عطا کیا جائے، اور طالب دین ہے تو جو حصہ آپ کو بزرگان دین کی معیت میں عطا ہوا وہ اسے بھی عطا کر دیا جائے۔ لہٰذا مخلوق اللہ کی خدمت کا یہ معیار ہماری نظروں کے سامنے ہے، جس سے کسی طور بھی انحراف ممکن نہیں۔ بزرگان دین کے ہاں مخلوق اللہ کے لیے کھانا کھلانے کا ایسا نظام ہے جس کے بارے میں بزرگان دین حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے فرماتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے، دین کا بیج بوتے ہیں۔ یہ ہے ان پیغمبری اور اولیائی اداروں کا اہتمام جسے عام لوگ بے دریغ لنگر خانے کا نام دے کر آنے والے مہمانوں کی عزت نفس کی پامالی کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، اور ان اداروں کی اصل روح سے ناواقفیت کے سبب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ ان اداروں کی طرف سے ایسی کوئی سرخی مارز وجود میں نہیں آئی، کیونکہ آنے والا بھوک کے ساتھ ساتھ تکریم انسانیت کا بھی متلاشی ہوتا ہے۔ بزرگان دین حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب
قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے فرماتے ہیں، ہر انسان کا اندر احسن قول سننا پسند کرتا ہے۔ جہاں منع اور منائی، طعن و تشنیع کی اقلیم شروع ہوتی ہے، انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان ایسی جگہ سے بھاگتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، قرب اور میل کی صورت پیدا نہیں ہوتی، وہاں تبلیغ حق کا کام رک جاتا ہے۔ لہٰذا عام اداروں میں بھوک رکھنے والا شخص مجبوراً کھانا تو کھا لیتا ہے، مگر بے تکریمی اور بے توقیری کا گاؤ بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ جبکہ بزرگان کے ہاں مصائب و آلام سے گرا ہوا شخص جسمانی غذا کے ساتھ خوشی و شادمانی، عزت و وقار، انس و محبت کی غذا بھی حاصل کرتا ہے۔ بزرگان دین کے دولت قدو میں یہ سعادت تقسیم ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ ہر آنے والے انسان کا استقبال کیا جاتا ہے اور نور والے اللہ کے پیارے آ گئے، رحمتاں اور برکتاں آ گئیاں، حضرت انسان تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے